یہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جانے والے 70,000 خوش نصیبوں کی ایک فوری خلاصہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے کچھ لوگ اپنے خالص توکل کی بدولت سیدھے جنت جائیں گے۔ اور ذرا سوچیں، کیا ہم بھی اس VIP لسٹ میں آ سکتے ہیں؟ تو پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتوں کی ایک زبردست قسم کی پریڈ دکھائی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ پوری امت ہے، کسی کے ساتھ چند لوگ، اور کوئی تو بالکل تنہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کامیابی کا معیار صرف بھیڑ نہیں ہوتا۔ پھر افق پر ایک بہت بڑا ہجوم نظر آیا، جس کے بالکل آگے وہ 70,000 خوش نصیب تھے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آخر ان میں اتنا خاص کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 4 نشانیاں بتائیں۔ یہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے اور دم جھاڑ یا جسم داغنے جیسے توہماتی علاج سے بالکل بچتے ہیں۔ آسان لفظوں میں، وہ دنیاوی خوف سے آزاد ہو کر اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ مکمل توکل کے ساتھ بس اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات، موقع کو فوراً پہچاننا۔ یہ شرائط فنتے ہی حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور دعا کی درخواست کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قبول کر لی۔ جب ایک اور صحابی نے یہی گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم سے بازی لے گیا ہے۔ دیکھیے، نیکی میں ایک لمحے کی تاخیر بھی کتنا بڑا فرق ڈال دیتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ غیر متزلزل توکل، تہمات سے دوری اور نیکی کے موقع پر فوراً جھپٹ لینا ہی انسان کو بغیر حساب جنت کا حقدار بناتا ہے۔ تصور کیجئے کہ کوئی کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہے اور اس کے سامنے سے تاریخ کی عظیم قومیں گزر رہی ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، مختلف گروہ ہیں۔ ہاں بالکل، ایک بہت ہی عظیم منظر ہے یہ۔ صحیح، لیکن اس منظر میں ایک عجیب بات ہے، یعنی کچھ رہنماؤں کے پیچھے تو ایک بہت بڑی بھیڑ ہے، جبکہ کچھ بالکل تنہا چل رہے ہیں۔ آج کی اس تحقیق میں ہم ایک مشہور متن کے اسی حیران انگیز منظر کا جائزہ لے رہے ہیں، جس میں 70,000 خوش نصیب افراد کا ذکر ہے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمارا مقصد اس منظر کی گہرائی، ان لوگوں کی عادات اور موقع شناسی پر غور کرنا ہے۔ یہ واقعی کسی عظیم تاریخی سرگرمی جیسا منظر ہے، اور متن میں صرف لوگوں کی تعداد کو ذکر نہیں ہے، بلکہ انسانی نفسیات کا ایک مکمل تجزیہ ہے۔ اچھا، نفسیات کا تجزیہ کیسے؟ میں تھوڑا سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ میرا مطلب ہے، یہ بتاتا ہے کہ حقیقی کامیابی کا معیار دراصل کیا ہے۔ یہاں ایک بات واقعی غور طلب ہے۔ متن میں بتایا گیا ہے کہ اس منظر میں انبیاء کے ساتھ ان کی قومیں پیش کی گئی ہیں۔ کسی کے ساتھ بڑی تعداد تھی تو کسی کے ساتھ صرف چند لوگ تھے۔ ہاں، 10 یا 5 لوگ بس۔ بالکل، اور ایک نبی تو ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی ایک فرد بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی حیرت ہوئی۔ میرا مطلب ہے پیغام تو ایک ہی تھا نا، تو پیروکاروں کی تعداد میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہاں سب سے اہم سبق ملتا ہے ہمیں۔ اصل میں کامیابی کا انحصار صرف تعداد پر نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، جو نبی بالکل تنہا تھے، انہوں نے بھی تو اپنا مقصد پورا کیا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، ان کی کوشش تو پوری تھی۔ صحیح، ان کی کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ ہماری اس عام سوچ کو غلط ثابت کرتا ہے جہاں بس بڑی بھیڑ کو ہی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ مقصد میں کتنی پختگی تھی، چاہے بھیڑ ساتھ ہو یا نہ ہو۔ صحیح بات ہے، لیکن جب ہم ان 70,000 افراد کی طرف آتے ہیں جنہیں یہ اعلیٰ مقام مل رہا ہے، تو وہاں ان کی کچھ عجیب عادات کا ذکر ملتا ہے۔ کس طرح کی عادات؟ جیسے متن کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے بدن کو داغتے نہیں ہیں اور نہ ہی دم جھاڑ کرواتے ہیں۔ مجھے یہاں تھوڑی الجھن ہوئی پڑھ کر۔ اچھا، الجھن کیوں ہوئی؟ یعنی ان باتوں کا اعلیٰ مقام سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو پرانے وقتوں کی طبی یا روایتی باتیں لگتی ہیں۔ ہاں، میں سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن اسے اس دور کے پس منظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ اس وقت لوگ بیماریوں میں آخری راستے کے طور پر گرم لوہے سے بدن داغتے تھے، یا پھر توہمات پر مبنی منتر اور دم جھاڑ کا سہارا لیتے تھے۔ اوہ اچھا، یعنی یہ صرف طبی نسخے نہیں تھے بلکہ خوف کی نشانیاں تھیں۔ بالکل، یہ عادات دراصل خوف اور بے یقینی کی وجہ سے تھیں۔ جب متن کہتا ہے کہ وہ یہ سب نہیں کرتے اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی طور پر ان توہمات سے آزاد ہیں۔
رکیے، یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ توکل کا مطلب اگر سب کچھ بس رب پر چھوڑ دینا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی عملی کوشش ہی ترک کر دے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سوچ کا ایک بہت عام مغالطہ ہے۔ ایسے تو کوئی بھی سوچے گا کہ بس چپ کر کے سست ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اصل میں یہ سستی نہیں ہے، بلکہ ذہنی طاقت کی اعلیٰ ترین سطح ہے۔ اب خود سوچئے، جب ایک انسان کا ذہن توہمات اور انجانے خوف میں پھنسا ہوتا ہے تو اس کی فیصلہ کرنے کی قوت متاثر ہو جاتی ہے۔ ہاں، آدھی توانائی تو انہی وسوسوں میں ضائع ہو جاتی ہوگی۔ صحیح کہا۔ توکل انسان کو اس خوف سے نکالتا ہے، ذہن بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور جب ذہن صاف ہونا تو انسان بہترین عملی فیصلے فوراً کر سکتا ہے۔ اور یہی ذہنی صفائی اور فوراً عمل کرنے کی طاقت ہمیں متن کے اگلے حصے میں نظر آتی ہے۔ اوکاشا والے واقعے میں بالکل، جب ان لوگوں کی خصوصیات بیان کی گئیں تو ایک صحابی اوکاشا بن محسن فوراً کھڑے ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ وہ بھی ان میں شامل ہو جائیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دعا فوراً قبول بھی ہو گئی۔ ہاں، اور پھر جب کسی دوسرے شخص نے کوشش کی تو جواب ملا کہ اوکاشا تم سے بازی لے گیا ہے۔ یہ تو بالکل کسی ایسے لمیٹڈ ٹائم آفر کی طرح لگتا ہے جو بس چند لمحوں کے لیے کھلتا ہے۔ واقعی یہ ایک بہترین مثال ہے اس ذہنی آزادی کی۔ اوکاشا کے ذہن میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ انہوں نے بس موقع دیکھا اور فوراً آگے بڑھ گئے۔ صحیح بات ہے، زندگی میں عظیم مواقع ہمیشہ سامنے نہیں رہتے۔ جب راستہ کھلے تو فوراً قدم اٹھانا ضروری ہے۔ دوسرے شخص نے سوچا ضرور ہوگا، پر دیر کر دی۔ تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں، ہم نے قوموں کی اس عظیم تاریخی صف بندی کو دیکھا اور یہ سمجھا کہ خوف اور توہمات سے پاک ہونا کتنی بڑی ذہنی آزادی ہے، اور سب سے بڑھ کر اوکاشا کی طرح موقع کا فائدہ اٹھانا سیکھا۔ بالکل، خوف سے آزاد ہو کر جینے کا تجربہ ہی حقیقی طاقت ہے جو کسی بھی عام انسان کو بھیڑ سے الگ کرتی ہے۔ صحیح۔ شروع میں ہم نے ان نبی کی بات کی تھی جو بالکل تنہا چل رہے تھے۔ انہوں نے کسی بھیڑ کا انتظار نہیں کیا تھا۔ اگر حقیقی کامیابی کا دار و مدار لوگوں کی تعداد پر نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنے کے حوصلے پر ہے، تو غور طلب بات یہ ہے کہ ہم خود اپنی زندگی میں ایسے کتنے عظیم مواقع صرف اس خوف اور ہچکچاہٹ سے کھو دیتے ہیں کہ کوئی اور پہل کرے گا۔